بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ شاید اس بات سے آگاہ ہوں کہ اس وقت غزہ میں جاری جنگ، یوکرین کی جنگ کے بعد اگر کوئی برننگ ایشو ہے عالمی سطح پر تو وہ ہے پاکستان سے غیر قانونی جو مقیم جو افغانز ہیں یا دیگر جو نیشنلٹیز کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے مغرب بڑا ٹچی اور ہیومن رائٹس کا چیمپئن دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ 2-3 ایسے ممالک ہیں معاف کیجیے گا 2-3 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان سے درخواست کی ہے۔ امریکہ نے کیا دھمکی دی ہے اس حوالے سے ذکر ہوگا، اور دیگر ممالک نے کیا درخواست دی ہے۔ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یقیناً یہ تصدیق شدہ بات ہے۔ دھمکی والی بات تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کیا دھمکی دی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مغربی ممالک، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، جس میں برطانیہ شامل ہے، جس میں کینیڈا شامل ہے، جرمنی شامل ہے اور کچھ اور ممالک شامل ہیں، فرانس بھی ان ممالک میں سے ایک ہے، جنہوں نے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ کچھ جو افغان نیشنلز ہیں جو پاکستان میں قانونی یا غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہیں، ان کو پاکستان سے بے دخل نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے جو وفاقی نگران وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، انہوں نے انکشاف بھی کیا ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ کینیڈا ایک واحد ملک ہے جس نے ان افراد کی فہرست وزارت خارجہ کے ذریعے وزارت داخلہ کو فراہم کی ہے کہ ان افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ افغانستان جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خطرہ کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں یعنی طالبان کی حکومت آنے سے پہلے یہ وہاں پر مختلف حکومتوں کے لیے یا حکومتی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے رہے۔ کام کی نوعیت کچھ بھی ہو، اب ظاہر ہے جو مغربی ممالک امریکہ، کینیڈا کی مختلف ایجنسیوں یا اداروں یا اقوام متحدہ کے اداروں میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں تو ان کو طالبان مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ پاکستان آ گئے۔ پاکستان نے ان کو ایک ٹرانزٹ ویزا کہہ لیں، ٹرانزٹ سٹے کہہ لیں، وہ دیا۔ کچھ لوگ اس وقت چلے گئے جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ پاکستان آئے، ان کو سیف پیسج دیا گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، وہ اب بھی پاکستان میں مقیم ہے۔ برطانیہ نے بھی ریکویسٹ کی ہے، جرمنی نے بھی ریکویسٹ کی ہے، فرانس نے بھی ریکویسٹ کی ہے، لیکن ان 3 ممالک نے حکومت پاکستان کو ان افغانیوں کے کوائف یا ڈیٹیلز فراہم نہیں کی۔ کینیڈا نے جو فہرستیں فراہم کی ہیں جن افراد کی، اب وزارت داخلہ کے مطابق ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کے کوائف درست نہیں ہیں، ان کی تصویر ان کے پاس نہیں ہے، ان کی دیگر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کے پاس نہیں، نہ ہی ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں جن کی فہرستیں کینیڈا نے فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، جی ہاں، کہ 25,000 ایسے افغان لوگ، افغان باشندے جو پاکستان میں مقیم ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جنہیں ایک ٹرانزٹ سٹے دیا گیا تھا، ان کو بے دخل نہ کیا جائے، ورنہ امریکہ بہادر نے یہ کہا ہے، یہ ذرائع کے مطابق میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ورنہ جو IMF کے ساتھ ابھی آپ کا جو ایک پروگرام ہونا ہے، اور IMF کا وفد جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پاکستان میں موجود ہے، 2 نومبر کو یہ مذاکرات ہونے ہیں، جو اگلی قسط ہمیں ملنی ہے IMF سے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا 175% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ساری شرائط مان لی گئی ہیں، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ہماری یہ بات نہ مانی گئی، 25,000 افغانیوں کو بے دخل کیا گیا، ان افغانیوں کو جن کی
فہرست ابھی تک امریکہ نے نہیں دی، جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں افغانستان میں. ان میں خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، جوان ہر عمر کے لوگ ہوں گے، یا ان کی فیملیز ہوں گی، اور ان کا جو ہے وہ پیپر ورک امریکہ میں ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے. اگر بے دخل کیا گیا تو IMF کی یہ قسط بھی روک دی جائے گی. یعنی یہ آپ کا ایک لحاظ سے بازو موڑنے یا مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت کم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح انٹرنیشنل لیول پر اب یہاں پہ کیا بات آ جاتی ہے جی کہ ان کی افغانستان میں زندگی کو خطرہ ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ان لوگوں کو پاکستان سے بے دخل نہ کیا جائے. ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی اور ایسا کاغذ نہیں ہے، ان کی شناخت کا نہیں پتہ، ان کی تصاویر کا نہیں پتہ، ان کے بائیو میٹرکس نہیں ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ. یہ 25,000. اب کینیڈا نے جو فہرست فراہم کی ہے وہ بھی ہزاروں میں ہے. جرمنی نے ابھی تک فہرست فراہم نہیں کی، برطانیہ نے فہرست فراہم نہیں کی، فرانس نے فہرست فراہم نہیں کی. ممکن ہے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں جا سکتی ہے. اب کوئی ان سے سوال کرے کہ آپ کو انسانی حقوق کی پامالی کا خیال صرف پاکستان میں نظر آتا ہے، یا آپ کو انسانی حقوق کی پامالیاں صرف پاکستان میں نظر آتی ہیں؟ آپ کو جو کچھ 7 اکتوبر کے بعد سے آج دن تک، یعنی 27 دن گزر گئے ہیں، 26 یا 27 دن، آج 27واں دن ہے میرا خیال ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہسپتالوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، خیمہ بستیوں پر، پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر بمباری کی جا رہی ہے، لیکن سارا مغرب خاموش ہے. دوسری جانب حکومت پاکستان، جس کے اندر ایک آئین ہے، جس کے اندر ایک آئینی حکومت ہے، جس کے اندر آئین کے تحت مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پر اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام غیر قانونی طور پر بسنے والے غیر ملکی جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ دیں، اس کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے باقاعدہ 1 مہینے کی. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس ڈیڈ لائن میں آپ 1 مہینے کا مزید اضافہ کریں. بھائی اگر آپ کو وہ لوگ مطلوب ہیں، آپ کی ایمبیسی، آپ ان کو اپنی ایمبیسی میں بلائیں، ان کو وہ آپ وقتی جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ دیں، جو بھی آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، گرین کارڈ دینا چاہتے ہیں آپ دیں، ان کو امریکہ لے کر چلے جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. یا پھر ان کی فہرستیں فراہم کریں، حکومت پاکستان ان کو مخصوص کیمپوں میں رکھے. اب ان کو ابھی تک یہ دیکھیں، وفاقی وزیر داخلہ جب یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب ہمیں ان لوگوں کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں، کتنے لوگ خیبر پختونخوا میں ہیں، کتنے پنجاب میں ہیں، کتنے سندھ میں، آزاد کشمیر یا ایون گلگت بلتستان میں. اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو کام کمیٹی کے سپرد ہو جائے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ دھمکی اور پاکستان کے یہ ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو IMF کے ذریعے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کی جو قسط ہے وہ رکوائیں گے، آپ کو مجبور کریں گے. اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرض کیجئے کہ امریکہ کے اندر 1 لاکھ پاکستانی جس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر قیام پذیر ہیں، وہ امیگریشن والے ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو کیا ان کو وہ رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، یا مخصوص ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں گے؟ یقینی طور پر جو لوگ امریکی قوانین سے واقف ہیں، ایسے لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے امیگریشن کے. اس کے بعد ان لوگوں کو ان کے اپنے ملک میں، یعنی اس صورت میں اگر پاکستانی ہے تو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. لیکن پاکستان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کر دے ان کے ملک میں. اس کے لیے جو کیمپس بنائے گئے ہیں، جن کو ہولڈنگ کیمپس شاید کہتے ہیں، کہ وہاں پر جب تک ان کا انخلا نہیں ہو جاتا تب تک یہ وہاں پر قیام پذیر ہوں، اور جن لوگوں کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، پناہ گزینوں کا سٹیٹس ہے، وہ اپنے کیمپس میں رہیں، رجسٹریشن کروائیں،
جس جگہ بھی ہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر لازم ہے، پوری دنیا میں اسی طرح ہے، جہاں پر ریفیوجی کیمپس بنے ہوئے ہیں، ریفیوجیز ان کیمپ سے باہر نہیں جا سکتے، ان کا جو کام کاروبار ہے وہ انہی کیمپس کے اندر ہوگا۔ آج بھی انڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ بنگلہ دیش میں جو بہاری ہیں وہ اپنے کیمپس تک محدود ہیں، کیمپ سے ان کو باہر نہیں آنے دیتے، نہ ان کو وہ بنگلہ دیشی تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستانی ہیں، پاکستان جائیں، پاکستانی حکومت ان کو لینے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ اپنے کیمپس میں موجود ہیں۔ تو ایسا کیوں ممکن نہیں کہ پاکستان اگر اپنے قوانین کے مطابق، اور پاکستان ان ٹریٹیز کا سگنیٹری بھی نہیں ہے جو عالمی سطح پر اس طرح کی ٹریٹیز ہیں کہ جناب آپ کسی کو نہیں چھیڑ سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان از این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور جو لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے دل میں پختون ولی جاگ اٹھتی ہے، ان کے دل میں اس وقت ہوتا ہے کہ یہ پختون ہیں، یہ پٹھان ہیں، ان کے خلاف۔ بھائی افغانیوں میں سارے پٹھان نہیں ہیں، سارے پختون نہیں ہیں، اس میں ازبک بھی ہیں، اس میں تاجک بھی ہیں، اس میں ہزارہ بھی ہیں، اس میں دیگر جو وہاں کی اقوام ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہادر کی یہ شرط یقینی طور پر پاکستان مانے گا، اور عین ممکن ہے یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کی مدت میں اضافہ بھی کر دیا جائے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ جناب اس مدت میں اضافہ کریں ورنہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ بھائی آپ کے شہری ہیں، اگر پاکستان کا کوئی شہری کسی ملک میں ہے اور وہ ملک پاکستان واپس بھجوانا چاہتا ہے اس کو، تو پاکستان کو اس شہری کو وصول کرنے یا لینے سے پاکستان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اگر کرتا بھی ہے تو یہ غیر انسانی بات ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ شہری حقوق کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ IMF کا یہ جو مشن، جو وفد پاکستان آیا ہوا ہے، اس کے معاملات بھی پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے طے پا جائیں، لیکن اب اس میں افغانیوں کا مسئلہ آڑے آ چکا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔